الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم اما بعد آج 26 ذی الحج ہے۔ 1419 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس کے اثرات عالم اسلام آج تک محسوس کر رہا ہے۔ ایک غلام تھا، اسے اپنے مالک سے شکایت تھی کہ اس کا مالک ماہانہ جو اس سے رقم وصول کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ غلام حاکم وقت کے پاس آتا ہے، حاکم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور میرا مالک مجھ سے ماہانہ 100 درہم مانگتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہیں۔ حاکم نے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں چکیاں بناتا ہوں، آٹا پیسنے کی چکی بناتا ہوں۔ حاکم وقت نے کہا کہ اس علاقے میں تمہارے سوا کوئی بھی چکی بنانے والا تو ہے نہیں، اور تم سے 100 درہم ماہانہ وصول کرنا کوئی زیادہ نہیں ہے، اپنے مالک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حاکم وقت نے غلام کو تو یہ کہہ دیا، لیکن خود حاکم وقت کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے مالک سے مل کر ان سے کہا جائے گا کہ غلام پہ سختی نہ کرو، ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی کرو، ماہانہ جو آپ اس سے وصول کرتے ہیں اس میں کچھ کمی کر لیں، تخفیف کر دیں۔ لیکن غلام کو مالک کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کر کے رخصت کر دیا۔ غلام کو حاکم وقت کی یہ بات پسند نہ آئی، اس نے اسے اپنے خلاف سمجھا اور دل میں رنجش لے کر واپس چلا گیا۔ غلام کے دل میں رنجش تھی، غلام نے جا کر ایک 2 دھاری خنجر تیار کیا، اسے زہر میں بھجایا اور موقع کی تلاش میں رہا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں حاکم وقت کا کام تمام کر دوں کہ اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ غلام نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، حاکم وقت کی عادت تھی صبح سویرے جب نماز کے لیے جاتے تو جاتے ہوئے راستے میں جس کسی کا گھر آتا یا جو کوئی راستے میں سویا ہوا ملتا تو حاکم وقت اسے نماز کے لیے بیدار کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ صبح کا وقت تھا، حاکم وقت نے ایسے ہی کیا، لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کیا اور خود مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حاکم وقت ہی امامت کیا کرتے تھے۔ یہ منصب امامت وہ منصب ہے جسے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا، پھر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے نبھایا۔ اس وقت جو امام ہوتے تھے وہی وقت کے حاکم ہوتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ زمانہ بدلتا گیا، حکمرانی کا طرز زندگی بدلتا گیا، نظام بدلتا گیا، تو آج آئمہ مساجد کے ہی فقط آئمہ ہوتے ہیں، باقی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ حاکم وقت مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اقامت ہو چکی ہے، حاکم وقت نے صدا لگائی جو ان کی عادت مبارکہ تھی کہ اقامت کے بعد نمازیوں کو صفیں درست کرنے کا کہا کرتے تھے۔ حاکم وقت نے کہا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، یہ 3 مرتبہ ان کے کہنے کی عادت تھی۔ انہوں نے جو ہی یہ کہا کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، اتنے میں وہی غلام
جو خنجر لیے پہلی ہی صف میں کھڑا تھا، اس نے موقع جان کر کہ اب بھلا موقع ہے، چھڑانے والا کوئی نہیں، میرا وار خطا نہیں ہوگا، اس نے خنجر نکالا اور پے در پے 3 وار حاکم وقت پر کر دیے جو مصلی امامت پہ کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، 3 وار کر کے اس نے شدید زخمی کر دیا۔ حاکم وقت نے آواز لگائی کہ اس کتے کو پکڑو، چونکہ وہ زخمی کر کے بھاگا تھا۔ تو اس وقت موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جتنے بھی افراد وہاں پہ موجود تھے، سب نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس دوران اس نے مزید 12 افراد کو زخمی کر دیا۔ کسی صاحب نے اپنی چادر اس پر ڈال کر اسے قابو کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ جب وہ پکڑا گیا تو اس نے جان لیا کہ میرا چھوٹنا اب ممکن نہیں ہے، اس نے چادر کے اندر ہی اپنے آپ کو خنجر مارا اور خود بھی واصل جہنم ہو گیا۔ تاریخ اس غلام کو ابو لولو فیروز کے نام سے جانتی ہے، جس حاکم وقت کو اس مردود نے شہید کیا تھا۔ دنیا اسے خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سے 1419 سال پہلے یہی 26 ذی الحج تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب کے اندر زخمی کیا گیا۔ آپ 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 4 دن یا 3 دن آپ نے زخمی حالت میں گزارے، تو 1 محرم الحرام کو آپ نے مدینہ المنورہ میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، وجل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں فرما۔ سبحان اللہ۔ دعا دیکھیں جی، شہادت کی تمنا ہے مگر مرنا بھی مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تمنا شہادت کی ہے، وہ تو میدان جنگ میں آئے گی، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، مگر رب سے 2 التجائیں ہیں، مولا موت دے شہادت کی دے، اور جس شہر میں موت دے وہ شہر نبی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے سوا کوئی شہر بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں دعائیں پوری فرمائی، مرتبہ شہادت سے بھی سرفراز فرمایا اور شہر نبی میں فرمایا اور مسجد نبوی کے اندر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو وصال سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مومنوں کی ماں کے پاس جاؤ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو، خبردار یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خبردار، ان کے سامنے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ان کے سامنے امیر المومنین مت کہنا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ مرتبے تو سارے حضور کے گرانے کے ہیں نا، باقی ہم سب تو غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرتبہ تو ان کا ہے جو آل رسول ہیں، جو رسول کے گرانے کے ہیں، جو بیت رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، مگر عمر بن خطاب عمر میں آپ دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کی عمر کے ہیں، مگر چونکہ ام المومنین کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، عمر بن خطاب نے اپنی عمر نہیں دیکھی، اپنا مقام نہیں دیکھا کہ امیر المومنین ہے، بلکہ وہ مقام دیکھا جو رسول اللہ کی نسبت سے ام المومنین کو حاصل تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، خبردار یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جا کر عرض کرنا کہ ایک فقیر، ایک سائل آپ سے درخواست کرتا ہے کہ میں اپنے دونوں محبوبوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں پہ جگہ دے دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں لٹایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور ایک قبر کی جگہ بچ گئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے بچا کے رکھی تھی، مگر آج
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زبردستی نہیں کی، اجازت مانگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس بارگاہ میں اپنے لیے امیر المومنین کا لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہاں عاجزی و انکساری کے ساتھ اس مقام اور مرتبے کے مطابق درخواست پیش کرنی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درخواست سنی، اس وقت آپ کی زخموں کی حالت اور شہادت کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتی رہی ہیں، چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل اور منصف حکمران اس کے بعد اسلام کو نہ مل سکا۔ تاریخ آج تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اثرات محسوس کر رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا عرصہ اور جی جاتے، ساری دنیا میں اسلام پھیلتا اور عدل و انصاف کے ساتھ پھیلتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ جگہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف تو میرے سرتاج ہیں، دوسری طرف میرے والد تھے، میں نے چاہا کہ وہاں اپنے لیے جگہ رکھ لوں، لیکن اب عمر بن خطاب اگر کہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ ان کو وہاں لٹا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین نے بہت بڑی قربانی پیش کی۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار انور ہے، اسی مزار انور کے اندر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں، اور یہ جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھی۔ آپ نے اپنے گھر میں امیر المومنین کو جگہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جو قربت کا مقام ابو بکر و عمر کو ملا، اس کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں، ابھی تک آرام فرما ہیں، تا قیامت آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ قربت بھلا کس کو نصیب ہو؟ اللہ۔ اگر کسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کا مقام پہچاننا ہے، وہ فقط اتنا ہی دیکھ لے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما ہے، بس۔ مزید اس کو کچھ ڈھونڈنے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی ہے۔ عام الفیل کے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل وہ سال ہے جس سال ابرہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، عربی میں عام سال کو کہتے ہیں، عام الفیل ہاتھیوں کا سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے لشکر سمیت تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا تھا۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان اس وقت حیات تھے، حضرت عبد المطلب۔ ابرہ جب لشکر لے کر آیا تو اس نے مدینہ کے گرد و نواح میں پڑاؤ کیا، حضرت عبد المطلب کی اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ حضرت عبد المطلب ابرہ کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ بیت اللہ کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے آئے ہوں گے، لیکن آپ تو اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں، آپ کو تو اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، باقی بیت اللہ کا مالک جانتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، تم جانو اور بیت اللہ کا مالک جانے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ اللہ، ان کو اپنے رب پر اتنا یقین تھا کہ اگر ہم طاقت میں کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے۔ ہمارے رب نے اگر اپنے گھر کی حفاظت فرمانی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عبد المطلب کا یہ یقین تھا، اسی لیے تو فرمایا تم میرے اونٹ دے دو، باقی بیت اللہ جانے، بیت اللہ کا مالک جانے، تم جانو۔ اور پھر بیت اللہ کے مالک نے ابرہ کا اور اس کے لشکر کا وہ حشر کیا کہ آج تک دنیا اسے یاد کر رہی ہے۔
پھر ابرہ جیسا کوئی دوبارہ ابرہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ جا کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرے۔ اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسے عام الفیل کا سال کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 13 برس چھوٹے ہیں۔ یعنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں 27 برس کا نوجوان کیسا ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس وقت آپ سے پہلے صرف 39 افراد ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ آپ کا نمبر 40واں ہے، 40واں نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ انہوں نے ایمان لا کر اسلام میں 40 کا عدد پورا فرمایا، مسلمانوں کے 40 کا عدد، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے متعلق کئی واقعات ہیں۔ مشہور و معروف تو ایک ہی ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی نیت سے تلوار لے کر آئے تھے، مگر اس کے علاوہ چند واقعات اور بھی ایسے ہیں جو آپ کے ایمان لانے کا سبب بنے، جو آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کا سبب بنے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بری نیت لے کر آئے تھے، کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے، بے ادبی کرنا چاہتے تھے، مگر جب مسجد حرام میں پہنچے، خانہ کعبہ میں پہنچے تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت سنی، دل پہ اثر کرنے لگی تو کہنے لگے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ شاعری سے جن لوگوں کو لگاؤ ہے، جو لوگ تھوڑا بہت شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، تو وہ خوب جانتے ہیں کہ عام گفتگو کی جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور کسی شعری انداز میں کوئی گفتگو کی جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں اور دل پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ شاعر ہیں۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑے، یہ تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاعر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ اچھا یہ کائن ہوں گے جو دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ جو دل میں سوچتا ہوں وہ زبان سے نکلتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس چیز نے بھی آپ کے دل میں حضور کی اور اسلام کی محبت پیدا فرما دی تھی۔ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلان کیا کہ جو انہیں شہید کرے گا میں اسے 100 اونٹ اور 40,000 درہم دوں گا، 40,000 درہم دوں گا اور 100 اونٹ دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو تلوار لے کر چل پڑے۔ چلتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بچڑا ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ بچڑا ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے تو بچڑے کے منہ سے آواز نکلی کہ لوگوں، شہر مکہ میں ایک شخص ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ بچڑے کے منہ سے یہ آواز۔ وہاں سے آگے چل پڑے تو ایک بکری کو کچھ کہتے ہوئے سنا، اس کے پاس بھی غیبی آواز آئی جو کچھ اشعار پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شہادت دے رہا تھا۔ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ چلتے چلتے ایک بت کے پاس سے گزرے جس کا نام دمار تھا۔ بت کے پاس پہنچے تو انہوں نے بت کے پاس سے آواز سنی، کوئی آواز دے رہا تھا، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ بلکہ آپ خانہ کعبہ میں موجود تھے، وہاں کسی نے لا کے بچڑا ذبح کیا تو بچڑا ذبح ہوتے ہی ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، سارے لوگ بھاگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا رہا اور میں نے یہ سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اے مرد، ایک شخص ہے جو فصاحت و بلاغت میں یہ کہہ رہا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ باتیں تھی جو بار بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ اثر کر رہی تھی۔ جب بہن کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے دیر سے دروازہ کھولا۔ آپ تیش میں تھے، چونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو بڑے جوش میں جلال میں اندر گئے۔ بہن سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، یہ کیسی آواز آ رہی تھی؟ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر عمر بن خطاب کافی جلال میں تھے، جوانی کا عالم ہے، 30-31 سال کی عمر ہے، جوانی کا خون ہے، بڑے جوش میں ہے، بڑے جلال میں ہے۔ اور عمر بن خطاب تو ویسے ہی نسب میں بھی عالی تھے اور اپنے مقام اور مرتبے میں بھی عالی تھے۔ آل مکہ نے آپ کو سفارتکاری کے منصب پر فائز کر رکھا تھا، سفارتکاری کے منصب پہ، اور نسب کے لحاظ سے 9ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے مل جاتا ہے۔ نسب کے لحاظ سے بھی عالی تھے، اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی عالی تھے۔ اور اس وقت مکہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، روایات میں آتا ہے صرف 13 افراد ایسے تھے مکہ میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ان 13 افراد میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ اللہ اکبر، ان 13 افراد میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ، بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن اور بہنوئی دونوں گھبرا گئے، قرآن کریم کے اوراق جو تھے چھپا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں ہیں، بہنوئی کو پکڑ لیا، مارنا شروع کیا۔ بہن نے آگے بڑھ کر بچایا، بہن کو بھی تھپڑ دے مارا، بہن اور بہنوئی دونوں کو لہو لہان کر دیا۔ بہن نے چیخ کر کہا، چلا کر کہا، عمر تم اگر ہماری جان بھی لے لو ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ جو لوگ اسلام کی خاطر جان دینے کے درپے ہیں، میں پوچھ تو لوں، دیکھ تو لوں کہ وہ چیز کیا ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے تو دکھاؤ۔ بہن نے کہا تم نہا دھو کر غسل کر کے پاک ہو کے آؤ، ناپاکی کے عالم میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے تیار ہوئے، قرآن کے اوراق ان کو دیے گئے۔ آپ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یا سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات جو ہی پڑھنی شروع کی، قرآن ہے نا، جو غور و فکر سے سوچ سمجھ سے پڑھے، قرآن اس کے دل میں ایسے اترتا ہے کہ پھر نکلتا نہیں ہے۔ سمجھ کے پڑھے نا، غور سے پڑھے، فکر سے پڑھے۔ ہم تو محض تلاوت کرتے ہیں، صرف الفاظ پڑھتے ہیں، باقی پتہ نہیں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہمیں زندگی جینے کے سلیقے سکھا رہا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہمیں اس کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی، اور اگر کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہم اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتے۔ تو قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ کیسے آئیں؟ عمر بن خطاب کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں نازل ہوا تھا۔ عمر بن خطاب نے جب اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو عمر بن خطاب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس اسلام سے بھاگ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہی عمر بن خطاب نے کہا مجھے اسی اسلام کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا مجھے محمد عربی کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں تو کفر سے اسلام یوں نصیب ہوتا ہے، جہالت سے روشنی یوں مل جاتی ہے۔ پڑھیں تو صحیح بھائی، پڑھیں تو صحیح اسے غور و فکر سے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن بار بار کہتا ہے تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ قرآن غور و فکر کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، اس لیے وہ بار بار پکار کر کہتا ہے تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دروازے پہ تو عمر آیا ہے، ننگی تلوار لے کے آیا ہے۔ غالباً کوئی دوسرے صحابی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، فرمایا اندر آنے دو۔ صدیق اکبر نے فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اچھا ہے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ عمر بن خطاب والہانہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں، عمر بن خطاب کو پکڑ کے اپنے قریب کھینچتے ہیں اور کھینچ کے فرماتے ہیں اے عمر تم کب اسلام قبول کرو گے؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں آقا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کر دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کر لیا۔ اس وقت 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان آج پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں علل اعلان جا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ عمر بن خطاب لے کر گئے کہ یا رسول اللہ جب حق پر ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کریں، سر عام کریں گے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا آج تک عمر نے جس جس محفل میں جس جس شخص کے پاس جا کر اسلام کی مخالفت کی ہے، اب عمر پر لازم ہے کہ عمر اس محفل میں جا کر اس شخص کے پاس جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے جب ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے علل اعلان ہجرت کی ہو، سب نے چھپ کر ہجرت کی ہے۔ فقط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہجرت کرنے لگے، اپنی تلوار لی، تیر اٹھائے، کمان اپنے کندھے کے ساتھ لٹکائی، مسجد حرام میں تشریف لائے، قریش کے بڑے بڑے رؤساء بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے اعلان کیا لوگوں عمر بن خطاب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جانا چاہتا ہے۔ آج جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، آئے عمر بن خطاب کا راستہ روکے، میں مدینے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، کون روکے جی؟ اس وقت کس کی جرت تھی؟ عمر بن خطاب کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ عمر بن خطاب سے اہل مکہ ڈرتے تھے۔ کس کی جرت تھی کہ عمر بن خطاب کا راستہ روکے؟ کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ علل اعلان ہجرت فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کو نامزد فرما گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو وہ فتوحات عطا فرمائی کہ اس کے بعد ایسی فتوحات نہیں مل سکی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت سنبھالتے ہی اسلامی لشکر پر بھی توجہ دی، کفار تک دین اسلام پہنچانے تک توجہ دی، دین کی تبلیغ کو عام کر دیا اور اسے مصر اور شام، ایران اور روم تک پہنچا دیا۔ اس وقت کی سپر پاور ایران اور روم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے انہیں بھی اپنے قدموں میں رون ڈالا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ وقت تھا جی، وہ صحابہ کا دور کیسا دور تھا۔ مٹھی بھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہزاروں کے لشکر سے لڑ پڑتے تھے۔ کیوں لڑتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے، باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم اپنے رب کے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی کسی لشکر کو اسلام کے جہاد کے لیے بھیجا، آپ وصیت فرمایا کرتے تھے خبردار عورتوں کو مت تنگ کرنا، خبردار بچوں کو مت چھیڑنا، خبردار بوڑھوں کو مت چھیڑنا، خبردار فصلوں کو تباہ مت کرنا، خبردار درختوں کو مت اکھیڑنا، چونکہ ہمارا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہیں، زمین کو تہ و بالا کرنا نہیں، پرچم اسلام کی سربلندی ہے بس۔ جو شخص اس راستے میں رکاوٹ بنے اس کا مقابلہ کرنا ہے، جو اس کے سامنے نہ آئے اس کو بالکل ہاتھ تک نہیں لگانا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا تاریخ بتا دے کوئی ایسی اسلام کے سوا۔ عجیب بات ہے کہ لوگ آج کل، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، ایسے ایسے مفکر اور دانشور پیدا ہو گئے ہیں جنہیں اسلام میں کوئی ہیرو ہی نظر نہیں آتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں فتوحات تو ہوئی، آپ کا جو نظام عدل تھا اس میں بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں۔ نظام عدل میں نہ تو آپ نے امیر دیکھا نہ غریب دیکھا، نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا، نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا۔ عدل کے ترازو میں جب تولا تو سب کو برابر تولا۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت سے واقعات ہیں جی آپ کے عدل و انصاف کے، رعایا کی خبر گیری کے، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ آپ کے بیٹے محمد بن عمر نے ایک مصری کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، مصری دوڑ میں جیت گیا۔ محمد بن عمر کو اس پہ طیش آ گیا اور اس مصری کو مارا پیٹا، کوڑے مارے پیٹے۔ مصری موقع پا کر مدینہ المنورہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی رودات سنائی اور عرض کی کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس روکا اور قاصد بھیجا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بیٹے کے ساتھ فوراً بلایا۔ اس شکایت کرنے والے نے شکایت لگائی کہ اس نے مجھے کوڑے مارے اور اس نے کہا کہ میں بڑے سردار کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، آپ کے بیٹے محمد بن عمر کو بلایا اور ایک کوڑا منگوایا، اس مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا، فرمایا اٹھو سردار کے بیٹے کو مارو، اٹھو سردار کے بیٹے کو مارو۔ مصری نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور محمد بن عمر کو کوڑوں سے مارنا شروع کیا۔ جب مار کے وہ تھک گیا، اپنا بدلہ لے چکا، وہ کوڑا مارتا تو عمر بن خطاب فرماتے سردار کے بیٹے کو مارو، سردار کے بیٹے کو مارو۔ مصری نے جب تھک ہار کے کوڑا چھوڑا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سردار کے بیٹے کو تو مارا، سردار کو بھی مارو، کس نے روکا کیوں نہیں اپنے بیٹے کو؟ اس کی وجہ سے اس کو جرت ہوئی ہے۔ مصری نے کہا حضور میں نے بدلہ بیٹے سے لینا تھا، لے لیا، عمر بن عاص سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم انہیں بھی کوڑے مارتے تو ہم تمہیں کبھی نہ روکتے۔ اللہ اکبر۔ گورنر وقت کے صحابی رسول ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ عمر بن خطاب کے انصاف کے سامنے سب برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی فتوحات سے نوازا اور عالم اسلام آج بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھنے، اسے اپنانے، خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنا کر عالم اسلام میں اپنا بھی مقام اور مرتبہ بنائیں اور دین اسلام کی بھی خدمت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔